السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں محمد شاداب اور آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل گلزار زندگی میں سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی، کارآمد ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے، پوری بات سنیں گے، تو انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آئے گی، اور جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے عادتاً اسی طریقے سے ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھا تو پھر یہ ہوگا کہ جو کام کی بات ہے وہ رہ جاتی ہے اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو بنانے کا مقصد وہ یہ ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، کس طریقے سے معاشرے کے اندر میں اور ہم سب کے اندر میں وہ بات پیدا ہو جائے اور ہم اس کو کرنے والے بن جائیں۔ کوئی بیان اور تقریر مقصود نہیں ہے، نہ میں کوئی مقرر ہوں، نہ میں کوئی تقریر کرنے والا ہوں۔ میں آپ ہی کی طرح ایک عام انسان ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں۔ بس اپنے دل کی بات آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنا مزاج بنائیں۔ جب ہم سوشل میڈیا اس پلیٹ فارم کو ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس کا کیا استعمال کر رہے ہیں، صحیح یا غلط۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بات چل پڑے اور لوگ ویڈیوز کو دیکھ کر کے فائدہ اٹھائیں۔ تو بات دراصل میں یہ ہے کہ اس طریقے کی ویڈیوز جو ہم ڈال رہے ہیں، بعض تو سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر ہی ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اللہ اور رسول کی بات ہوگی یا کوئی دین کی بات ہوگی، تو لہٰذا چھوڑیں اور اسکرول کر کے دوسری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ویڈیو انہوں نے کھولی ہے، کچھ پلے کیا ہے، تھوڑا سا سنا، اسکپ کر دیا اور پھر چھوڑ دیا کہ چھوڑو، یہ تو ہم نے سنا ہوا ہی ہے، تو ہمیں معلوم ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں۔ جب ہمارے لیے 2 گھنٹے کی فلمیں اور سیریل دیکھنا آسان ہے تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی نیت کو صحیح کر کے، اپنی نیت کو صحیح رکھ کے اپنے ذہن کو بنا لیں کہ دین بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور دین کو سمجھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، دین پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کیا ہم اس کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ آپ یہ سمجھ کر ہی وقت دے دیجئے، آپ یہ سمجھ کر ہی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات مل جائے اور ہمارا کام کرنا آسان ہو جائے۔ ہر بندے کا کہنے کا اور ہر بندے کا سمجھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہمارا کوئی طریقہ، آپ کو ہماری کوئی بات پسند آ جائے اور آپ کے لیے اس بات پر عمل کرنا آسان ہو، اور اس کو عمل میں لانے سے آپ کے لیے کوئی کام آسان ہو جائے، خیر وجود میں آ جائے، تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آئیے پھر ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ایجوکیشن۔ کل بھی ہم بات کر رہے تھے تعلیم کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، تو آج بھی ہم اسی کے اوپر پارٹ 2 میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے دھیان کے ساتھ میں سنیں۔ تو تعلیم، ایجوکیشن، اس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بالکل ہی اٹھا کر کے رکھ دیا، اس کو بالکل اٹھا کر رکھ دیا۔ تو تعلیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پہلے ہم یہ بات اچھی طریقے سے اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، سمجھ لیں کہ تعلیم آخر ہے کیا، تعلیم کہتے کس کو ہیں، تعلیم کا فائدہ کیا ہے۔ اس بات کو پہلے سمجھیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بات سمجھا دے۔ تو تعلیم، اصل تعلیم
اصل تعلیم جو ہے، ہماری اصل تعلیم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہے. یہ بات پہلے نمبر پہ اچھی طریقے سے یاد کر لیں. ہماری اصل تعلیم وہ قرآن اور حدیث کی ہے، جس کو پڑھ کر کے اور جس کو سن کر کے انسان کی زندگی اللہ کے حکموں پہ آئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئے. یہ ہے. پھر ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسکول اور کالج کے اندر جو ہم پڑھائی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تعلیم کا ہی نام دے دیں گے، ہے نا، کہ جو اسکول کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اسکول کالج کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ میتھمیٹکس، سائنس، ہے نا، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور انگلش اور دیگر کتنی ساری چیزیں ہیں جس کو ہم اسکول کالج کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو میں پڑھنے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب سے، جو بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سن کر اس پہ عمل کریں اور پھر اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں. میں ہر ایک بندے سے اور ہر ایک اپنی بہن سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کو بہت مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیں. تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچے کو اسکول کے اندر بھی داخل کریں، لیکن ساتھ میں آپ اپنے بچوں کو مدرسے کی تعلیم بھی دیں. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں. میں کہتا ہوں آپ سے اس بات کے اوپر، کوئی کیا کہے گا نہیں کہے گا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنائیں، آپ اپنے بچے کو پروفیسر بنائیں، آپ اپنے بچے کو ڈائریکٹر بنائیں، آپ اپنے بچے کو انسپیکٹر بنائیں. دنیا کے اندر کتنی ساری فیلڈ ہیں اور کتنے سارے محکمے ہیں. آپ اپنے بچے کو بنائیں. کون منع کرتا ہے؟ آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں، کون منع کرتا ہے؟ لیکن بات دراصل میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو جس بھی لائن کے اندر ڈال رہے ہیں، یا آپ کا بچہ اپنے شوق سے یا آپ کے کہنے سے جس بھی فیلڈ کے اندر جاتا ہے، جس بھی لائن کے اندر میں جاتا ہے، یا جو وہ بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کلیکٹر، انسپیکٹر، ڈائریکٹر، جو بھی وہ بننا چاہتا ہے اس کو بنائیں. لیکن یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں دین کو اور دین کی جو ہماری اصل تعلیم ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اسکول اور کالج کے اندر چھوڑ دیا، اب ہمارا بچہ پڑھے گا، لکھے گا اور پھر کامیاب ہو جائے گا. یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر ہم اپنے ذہنوں کو یوں کر کے سیٹ کر لیا کہ کامیاب ہو جائے گا. کامیابی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ کامیابی کیا یہ ہے کہ دنیا کا مل جانا کامیابی ہے؟ کسی عہدے اور ڈگری کا مل جانا کامیابی ہے کیا؟ بات دراصل میں یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپ اس کو کامیابی کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، کہ ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں. وہ اصل کامیابی ہے. میں اگر ڈاکٹر بن جاؤں، میں اگر انجینئر بن جاؤں، میں اگر انسپیکٹر، کلیکٹر، ڈائریکٹر بن جاؤں، تو میری وہ ڈائریکٹری، میری وہ کلیکٹری، میری وہ ڈاکٹری کہاں تک کام دے گی؟ جب میں مروں گا تو میرے وہ سرٹیفکیٹ اور میری وہ ڈگریاں اور میری وہ ڈاکٹری قبر کے باہر رہ جائے گی. قبر کے اندر کیا جائے گا؟ ایمان اور اعمال. تو قبر میں کیا ساتھ جائے گا؟ ایمان اور نیک اعمال. اس لیے ہم اس کو حقیقت نہ سمجھیں کہ یہ حقیقت ہے، یا میں اس کو سمجھوں کہ میں نے حقیقت حاصل کر لی. نہیں، ہم اس نیت کے ساتھ میں اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر بنائیں. ہم اس نیت کے ساتھ میں اپنے بچوں کو کلیکٹر اور انسپیکٹر بنائیں. آپ بناؤ. آپ یہ مت سمجھو کہ بھائی یہ لائن تو اچھی نہیں ہے اور یہ لائن اچھی ہے، کام اچھا نہیں. آپ بناؤ. تو آپ اپنے بچے کی تربیت تو کرو. اگر ہم نے پہلے ہی دوسرے لوگوں کو دیکھ کے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ تو سب ایسے ہی ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہ کہ ایسوں سے ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اچھے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ جب اچھے لوگ جائیں گے ہی نہیں اس فیلڈ کے اندر، جب اچھے لوگ اس کام کو کریں گے نہیں، تو جب اچھے لوگ ہوں گے نہیں تو پھر اچھے لوگ آئیں گے کہاں سے؟
جب ہم نے اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لیا کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ لائن اچھی نہیں ہے، نہیں، تو آلریڈی اور پہلے سے ہی اس فیلڈ کے اندر جو ہے برے لوگ موجود ہیں، تو پھر برے سے تو برائی ہی آتی ہے نا، تو اچھائی کہاں سے آئے گی؟ اچھائی آئے گی کہ آپ اپنے بچے کو جس فیلڈ کے اندر بھیج رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو جو بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو جو بھی ڈگری دلوا رہے ہیں آپ دلوائیں، لیکن اس کو دین کے ساتھ میں دلوائیں۔ میں بار بار اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اپنے بچے کو دیندار بھی بنائیں۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، اور کتنا اچھا ہے کہ وہی ڈاکٹر، وہی آپ کا بچہ مدرسے سے فارغ بھی ہو، وہ حافظ بھی ہو، وہ عالم بھی ہو، اور وہ مفتی بھی ہو، اور وہ ڈاکٹر بھی ہو، کتنا اچھا ہے۔ تو خدا را میں یہ درخواست اور گزارش اور ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے اور آپ سب سے کہ اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیں، لیکن دین کو مقدم رکھیں، دین کو ہلکے میں نہ لیں۔ میں بار بار اس کے اوپر توجہ اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت سے ہم واقف ہو جائیں۔ آنکھ سے ہم دیکھ ضرور رہے ہیں اور کان سے سن ضرور رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس حقیقت کے اوپر جو ہے آ رہے ہیں کہ ہاں برا تو ہو رہا ہے، لیکن اب ہم کیا کریں کہ وہ صحیح ہو جائے؟ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں صحیح کام کرنا ہوگا، تو معاشرے کے اندر پھر صحیح چیز آئیں گی۔ آلریڈی پہلے سے ہی برائی موجود ہے، اس برائی کو ہی ہم برائی کر رہے، تو کیا کسی کام کی بار بار برائی کرنے سے وہ کام ختم ہو جاتا ہے؟ کہ نہیں، ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہاں، تو اس لیے دین جو ہے، جو ہمارا جو دین ہے اور ہمیں جو بتایا گیا ہے اور ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے مدارس کے اندر میں، جو اصل علم ہے، جو نور ہے، وہ ہمارا قرآن اور حدیث کا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اصل میں انسان بنیں گے، انسانیت ہمارے اندر میں پیدا ہوگی۔ بات یہ ہے، کوئی بھائی اس بات کو برا نہ سمجھے، یا کوئی بھائی میری اس بات کے اوپر یوں نہ کہے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے جو ہے انسان جانور اور حیوان بن جاتا ہے۔ نہیں، آپ اس بات کو نیگیٹو وے میں مت لیں۔ جیسے میں پوزیٹیو سوچ رہا ہوں، آپ بھی پوزیٹیو اس بات کو لیں۔ جب آپ مدرسے کے اندر اس تعلیم کو اور اس قرآن کو حاصل کریں گے، جو ہماری اصل چیز ہے، اصل بنیاد ہے، جس کے اوپر اللہ پاک نے میری اور آپ کی کامیابی رکھی ہے، تو دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی ہوگا۔ تو جب ہم دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اس دین کو ہم حاصل کر لیں گے۔ پہلے نمبر پہ تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے نا، اب ہم حاصل ہی نہیں کر رہے تو پھر عمل کہاں سے آئے گا؟ اور پھر ہم یوں کہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو سیکھا نہیں۔ تو اس لیے سیکھو، قرآن اور حدیث کو پڑھو، کتنا اچھا ہو، کتنا اچھا ہو۔ ہر ماں باپ اس کا اپنا ذہن بنا لے، اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا کر، مدرسے کے اندر بھی پڑھائیں گے، اس کو حافظ عالم بھی بنائیں گے، اس کو مفتی بھی بنائیں گے، اور اس کو ہم ڈاکٹر بھی بنائیں گے۔ یقین جانو اگر ہم اس طریقے سے کرنے والے بن جائیں، ہم کوشش کر لیں، جد و جہد کر لیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم اور مفتی بھی بنائیں، اور پلس ان کو ڈاکٹر بھی بنائیں۔ حافظ عالم بھی ہو اور وہ انجینئر بھی ہو، حافظ عالم بھی ہو وہ ڈائریکٹر بھی ہو، حافظ عالم بھی ہو وہ کلکٹر بھی ہو، حافظ عالم بھی ہو وہ انسپیکٹر بھی ہو، حافظ عالم بھی ہو اور وہ ویگیانک بھی ہو۔ کتنا اچھا ہے۔ تو جس بھی فیلڈ کے اندر جائے گا، جس بھی لائن کے اندر جائے گا، وہاں رہ کر کے وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کام کرے گا۔ جس کے جو حق ہوں گے اس کو وہ حق دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے برخلاف آپ کی اور میرے سامنے ہے۔
تو ہم کیوں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ ہم آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہماری کیا سوچ ہے؟ ہم کون سی ڈگر کے اوپر جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس بات کے لیے کہ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کبھی سوچے ہم نے اس بات کے اوپر؟ ہم نے اپنے اس ذہن کو بس بنا لیا، مختصر سی ذہن کے اندر بات بٹھا لی اور بس اسی کے مطابق چلتے جا رہے۔ اگر آج ہم نے اس بات کے اوپر جو ہے توجہ نہ دی اور اگر آج ہم نے اس بات کے اوپر عمل نہ کیا تو یقین جانو ہماری اولادیں اور ہمارے بچے جو ہے وہ خسارے کا اور نقصان کا ذریعہ بنیں گے اور آخرت کے اندر پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کے اوپر محنت کر لی، ہم نے اس کو تعلیم و تربیت دے دی قرآن اور حدیث کی، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے اس کو تعلیم دی ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ دنیا کے اندر رہ کر کے وہ انسانیت کی خدمت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔ تو پھر یہ ہوگا کہ آپ دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے لیکن آپ کا صدقہ جاریہ دنیا کے اندر جاری رہے گا کہ وہ آپ کو بھی یاد رکھے گا اور آپ کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا۔ اور اگر اس کے خلاف کیا، جیسے کہ آج ہمارا ذہن بن گیا کہ کیا یہ اسکول مدرسے کے اندر پڑھنے سے تو کیا ہوگا، یہ بس سر کے اوپر ٹوپی رکھ لے گا، کرتا پاجامہ پہن لے گا اور بس یہ ایسے ہی پھرے گا۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ ہم اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اپنے ذہنوں کو ہم صاف کریں۔ ماحول کو دیکھو، معاشرے کے اندر دیکھو چل کیا رہا ہے۔ اگر پیچھے ہیں تو ہم ہی ہیں، اگر پیچھے ہیں تو ہم ہی ہیں، کہیں میں، ایجوکیشن میں، تعلیم میں ہم کہیں کو بھی آگے نہیں جا رہے۔ ہم کون سی ڈگر پہ چل رہے ہیں؟ نہ ہم خود خیال کر رہے ہیں، نہ ہم کسی کو خیال کرنے دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ درخواست ہے آپ سے اور یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اسکول مدرسے کے اندر بھی داخل کرائیں اور ان کو جو ہے ڈاکٹر انجینئر بنائیں۔ آپ خود ذرا غور تو کرو، جب آپ ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں، آپ کی بیوی کی، آپ کی بہن کی، آپ کی والدہ کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہاسپٹل میں آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے جاتے ہیں، تو آپ کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش کہ لیڈی ڈاکٹر مل جائے، لیڈی ڈاکٹر مل جائے دیکھنے والی، کہ جو میری بہن کا، میری والدہ کا ہے، میری بیوی کا جو ٹریٹمنٹ کرے، میری بیوی کا جو علاج کرے، کاش کہ لیڈی ڈاکٹر مل جائے۔ تو خالی آپ کیا امید ہی لگا سکتے ہیں کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس لائق بنا دیں کہ آپ کی بیٹی بھی ڈاکٹر ہو؟ سب کام ہو سکتے ہیں۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ جب آپ اپنی بیٹی کو اور آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں گے تو پھر آپ کی بیٹی بھی ڈاکٹر بنے گی، آپ کی بیٹی بھی پروفیسر بنے گی، تو دنیا کے اندر رہ کر کے دنیا کا کام بھی ہوگا اور دنیا کی خدمت بھی ہوگی۔ تو میں بار بار جو زور دے رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا جو قرآن اور حدیث ہے، جب بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو وہ انسان بن جاتا ہے، انسانیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ انسانیت کی خدمت کرنے والا بنتا ہے۔ ہاں، کیونکہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جو بار بار ہم پڑھتے ہیں، اس بات کو لکھا ہے کتابوں کے اندر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو ہماری مخلوق کے اوپر رحم کرے گا ہم اس کے اوپر رحم کریں گے۔ تو بھائی وہ رحم ہے کیا؟ وہ رحم یہی تو ہے کہ آپ جانوروں کے اوپر بھی ترس کھانے والے ہوں، آپ انسان کے اوپر بھی ترس کھانے والے ہوں، آپ حیوانوں کے اوپر بھی ترس کھانے والے ہوں۔ وہ یہی تو ہے، یہی تو ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، آپ ان کو پڑھائیں، ان کو مدرسے سے بھی فارغ کرائیں، ان کو حافظ، عالم، قاری بھی بنائیں، وہ مفتی بھی بنے، اور پھر وہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لے، وہ انجینئر بھی بنے، وہ پروفیسر بھی بنے۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، امت کا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمیں پہل کرنی پڑے گی، ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا۔ اگر ہم نے نہ کیا، کوشش نہ کی، تو بہرحال جو ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، دین سیکھنا کیوں ضروری ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر وضاحت کر دوں۔
بات سمجھانے کے لیے ٹائم لگ جاتا ہے. ویڈیو لمبی ہو گئی پھر آپ یہ مت سوچیں کہ بھائی ویڈیو اتنی لمبی ہو گئی. دین کو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ دین کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب بندہ دین سیکھ لیتا ہے، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو پھر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں رہتے ہوئے وہ خدمت کو انجام دیتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں. جو مثالیں پیش کروں گا آپ اس کو اپنے سامنے نہ لیں. اگر ان میں سے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی اس فیلڈ اس لائن کے اندر میں ہو تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ میڈیکل میں جاتے ہیں، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا بندے کو کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ میڈیکل جاتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہے. اگر ڈاکٹر کی زندگی میں دین نہیں ہے نا، اس کی زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یا اس نے دنیا کی تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن دین میں کوئی رغبت نہیں ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ وہ ڈاکٹر ضرور ہوگا لیکن ڈاکٹر کے نام پہ کسائی ہوگا. معاف کرنا اگر کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہو یا بری لگی ہو، لیکن میں بات بتا رہا ہوں. دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہاسپٹلوں کے اندر میں، کیا ہو رہا ہے. اس لیے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ایمان والے آگے آئیں، آگے بڑھیں تو ہم قوم کی خدمت کر سکتے ہیں. کیا ہو رہا ہے کہ بندہ بیڈ کے اوپر میں ہے، اس کی حالت نازک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی بندے کی ایسی حالت ہو سب سے پہلے اس کی مدد کرنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنے لاکھ روپے آپ جمع کراؤ، اس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوگا. یہ کون سی انسانیت ہے؟ آپ خود بتاؤ. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارا بیمار بندہ، ہمارا پریشان بندہ بچ جائے، یہ صحت یاب ہو جائے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جس کے پاس انتظام ہوتا ہے وہ جمع کرا دیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتا وہ اپنے کو اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. کچھ سانسیں چلتی ہیں اس کے بعد ختم. کیوں؟ آپ کے ساتھ میں کوئی مسئلہ آ گیا، ہسوٹ بس یہ چل رہی ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ درخواست اور گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو آپ اعلیٰ تعلیم دیں، دین ضرور سکھائیں، ان کی زندگی کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں، ان کو سبق دیں اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اور ہمیں کس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اوپر آئی بٹن پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو مل جائے گی. جا کر اس ویڈیو کو دیکھیں، کچھ بات سمجھ میں آئے، کچھ اچھی لگے تو آپ اس پہ عمل کریں اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں. ویڈیو کو شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.